واقعہ قرآن مقدس نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ شور نہیں کریں، آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی پروردگار میں آپ کے کسی ولی سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے آپ نے کسی ولی سے ملا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ کو حکم دیا فلاں ایک جگہ چلے جاؤ جہاں دو سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، دو سمندر ملتے ہیں، اور اس دو سمندر کے پاس آپ کو میرا ولی مل جائے گا۔ انہوں نے حضرت شمعون نے اپنے غلام ساتھ لیا، لے کر آپ وہاں پر جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں پر چلے گئے، اور جب وہاں پر دو سمندر ملتے تھے وہاں پر چلے گئے۔ اب شرط یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لنچ دوپہر کا جو کھانا تھا وہ ساتھ ایک مچھلی تیار کر کے لی تھی، تو کہا یہ گیا تھا جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں تجھے اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے قریب جہاں دو دریا ملتے ہیں یہاں پر پہنچے، آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، تو آپ کا جو غلام جو تھا اس غلام نے دیکھا جو بیگ میں مچھلی اٹھائی تھی وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور سمندر کے بیچ میں راستہ بھی نہیں تھا، بیچ میں سوکھا غار کی شکل کے اندر تھا، وہ مچھلی یوں ہی داخل ہوتی ہے تو دریا کٹ کر اس کو راستہ دیتا ہے، وہ مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی۔ اب اس نے یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگ جائیں گے تو میں ان کو یہ سارا واقعہ بتاؤں گا، مچھلی اس طرح زندہ ہوئی اور اس حیرت انگیز انداز سے یہ دریا سمندر میں داخل ہو گئی، تو میں یہ سب بتاؤں گا۔ اگر جب موسیٰ جاگے اس کو وہ بات کہنا بھول گیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جاگے، سفر کر لیا، شاید یہاں پر اللہ کے ولی سے ملاقات نہ ہو گئی، آگے چلے، دوپہر کا وقت آیا، بھوک لگی، تو آپ نے کہا، میں اپنے غلام سے کہا وہ کھانا لاؤ، مجھے مچھلی نکالو، مجھے کھانا کھلاؤ، تو اس نے کہا حضرت میں تو بہت بڑی غلطی کر کے آ گیا ہوں۔ کہا کیا غلطی؟ کہا وہ مچھلی جو ہم نے دوپہر کے کھانے کے لیے لی تھی وہ مچھلی فلاں وقت جہاں آپ سوئے تھے وہاں پر خود بخود زندہ ہو گئی، زندہ ہونے کے بعد وہ بھاگ گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ کو یہ بات بتانی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اصل میں مجھے رب کا حکم یہی تھا جہاں دو دریا دو سمندر اکٹھے ہو جائیں اور یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں تجھے اللہ کے ولی سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب آپ نے تو مجھے آگے لے کر آئے، لہٰذا لوٹ کر چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے اسی جگہ پر جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلا گئی تھی۔ جب مچھلی دریا میں گئی وہاں پر گئے، ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بعض کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا احمد نام ہے۔ اب خضر ان کا نام اس لیے تھا یہ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، درخت ہرا ہو جاتا، یہ بنجر زمین میں سے گزرتے تو بنجر زمین ہری ہو جاتی تھی، اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا، لیکن اصل ان کا نام کتابوں میں احمد آتا ہے۔ اور غرض جب یہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں، کچھ وقت آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، بے شک اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے، آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا میں ضرور انشاءاللہ صبر کروں گا اور مجھے آپ صابرین پاؤ گے۔ کہا نہیں کر پاؤ گے، کہا کر پاؤں گا، کہا چلو ٹھیک ہے پھر اگر آپ صبر کر پاتے ہو تو چلو میرے ساتھ۔ جب یہ چلے ایک سمندر آیا، دریا سمندر آیا، اس سمندر میں اب ان کو سمندر پار کرنا تھا، یہ دونوں کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کشتی میں بیٹھے۔ جب کشتی سے اترنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے کشتی کے مالک نے جو کہ ڈرائیور تھا اس نے کرایہ نہیں لیا۔ اب جب کرایہ نہیں لیا یہ اترے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے 3 پھٹے توڑ دیے۔ اب کرامت دیکھو، جب خضر نے 3 پھٹے توڑے تو پانی تو کشتی کے اوپر آ جانا چاہیے تھا، مگر کرامت یہ تھی کہ پانی کشتی کے اوپر نہیں آیا۔ اگر جب پھٹے توڑے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور خضر علیہ السلام ایک اس بندے نے ہمیں کشتی پر اٹھایا، دوسرا ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور تیسرا آپ نے اس کا نقصان کیا، اس کی کشتی توڑ دی، اس کو نقصان پہنچایا۔ آپ نے کہا خضر علیہ السلام نے کہا او موسیٰ میں نے کہا تو صبر نہیں کر پائے گا، کہا اب دوبارہ سوال نہیں کروں گا، کہا میں جو کروں گا مجھے پوچھنا مت۔ اب یہ یہاں سے دونوں کٹھے نکلتے ہیں، جب آگے نکلتے ہیں ایک بچہ، بڑے حسین و جمیل بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بہت بڑا خوبصورت بچہ تھا، وہ بچہ جو خوبصورت تھا حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کیا بات ہے خضر علیہ السلام، تو نے ایک نابالغ معصوم بچے کو قتل کر دیا اور تو نے یہ تو غلط کر دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، کہا آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، کہا انشاءاللہ اب میں صبر کروں گا، مگر یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تو نے نابالغ بچے کو، معصوم بچے کو، بے گناہ بچے کو تو نے قتل کر دیا، آخر معاملہ کیا ہے۔ غرض یہاں سے آگے چلے، ایک بستی کے اندر داخل ہوئے، اس بستی میں آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ کھلایا جائے، کھانا دیا جائے۔ ان بستی والوں نے کہا ہمیں یہاں کچھ ٹھہرانے کی جگہ نہیں ہے، ہم آپ کو یہاں رات رہنے کے لیے جگہ نہیں دے سکتے، کوئی کھانا پینا کچھ نہیں
لیا, آپ کو بستی سے نکلے, آپ نے ایک دیوار گری ہوئی دیکھی, حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو چڑھانے لگ گئے, اس دیوار کو کھڑا کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, خضر علیہ السلام, ان لوگوں نے رات کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں دی, ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, ان لوگوں نے پانی تک نہ پلایا. اور خضر کیسی بات ہے, میں سوال نہیں کرتا مگر پھر بھی عجیب لگتا ہے, آپ نے ان کی دیوار چڑھائی, اور اگر آپ یہ دیوار مزدوری پر چڑھاتے, آپ کچھ پیسے وصول کر لیتے تو ان پیسوں سے ہم کھانا پینا کھا لیتے, تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا, او موسیٰ علیہ السلام, میں نے کہا تھا اب صبر نہیں کر پاؤ گے. اب بات یہ ہے, اب آپ صبر نہیں کر پاؤ گے, اب آپ اور میں دونوں جدا ہو جاتے ہیں, آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے. اب آپ کا رستہ الگ اور میرا رستہ الگ ہے, لیکن اس جدائی سے پہلے میں ان تینوں باتوں کا آپ کو بتا کے جاتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کیا. یہ میرے اور میرے رب کا راز تھا. خضر کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا, یہ میرے رب کے ساتھ میرا وعدہ ہے, میرے رب کا حکم تھا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا, بتا دیجئے کیا معاملہ تھا؟ کہا, جو میں نے کشتی کے 3 پھٹے توڑے تھے, اس کشتی کے اوپر میں سوار تھا, مگر میری نظر اس سمندر کے 4 کناروں پر تھی. اسی کشتی کو, جو کشتی پر ہم سوار تھے, اس کشتی جو سمندر پر تیر رہی تھی, اس کے ایک کنارے پر ظالم بادشاہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ آج سمندر میں جتنی کشتیاں سفر کر رہی ہیں, ان میں جو اچھی کشتیاں ہوگی میں ان کو پکڑ کر لے جاؤں گا, ان سے چھین لوں گا. تو میں نے سوچا, جو کشتی جس کشتی پر میں سوار تھا, یہ کشتی ایک غریب اور مساکین لوگوں کی تھی, بڑے غریب خاندان کے لوگوں کی تھی, اور یہ بادشاہ ظالم جو تھا یہ کشتی چھین لیتا. میں نے اس کی کشتی کے 3 پھٹے توڑ لیے تاکہ بادشاہ کو اس کی کشتی پسند نہ آئے, اور اس کی جو کشتی ہے یہ بچ جائے, اس کا روزگار جو ہے یہ اس کے لیے بچ ہے, ورنہ یہ بے روزگار ہو جائے گا. میں نے اس لیے کشتی توڑی. بعد میں یہ 3 پھٹے لگائے گا. جب وہ کشتی جو بعد اس کنارے پر پہنچتی ہے, بادشاہ نے ٹوٹی ہوئی کشتی دیکھ کر خریدی نہیں. ایک بات یہ تھی. دوسری فرمایا, جب میں نے اس بچے کو قتل کیا تھا, بڑا حسین و جمیل خوبصورت بچہ تھا, میں نے اس کو قتل کیوں کیا؟ موسیٰ سن لے. کہا کیا؟ کہا اس کا ماں اور باپ دونوں متقی ہیں, بڑے پرہیزگار مومن اللہ سے ڈرنے والے ہیں, ان کے گھر میں ایک ہی بچہ ہے. اب یہ بچہ جو ہے, اس کی پیشانی پر کافر لکھا گیا ہے کہ یہ کافر ہے, اگر میں اس کو قتل نہ کروں, یہ ماں اور باپ دونوں کو بے حد محبوب ہے, بڑا پیارا ہے, کل یہ جوان ہو جائے گا, اس کی محبت کی وجہ سے اس کے ماں باپ دونوں جو ہے اسلام سے دور ہٹ جائیں گے, اس کی محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کے ایمان ختم ہو جائے. اس لیے میں نے اس کو قتل کر کے رب کی بارگاہ میں شکایت کر دی ہے کہ پروردگار اس کی جگہ دوسرا بچہ دیا جائے. اب اسی کے گھر جو یہ بچہ میں نے قتل کیا, اس ماں باپ کو اس بچے کے بدلے میں اللہ بہت پیارا بچہ دینے والا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا, موسیٰ اس کا راز یہ تھا. ایک بات یہ ظاہر ہو گئی, جو لوگ کہتے ہیں جی خدا کے سوا کوئی بچہ نہیں دے سکتا, یہ تو خدا کی صفت ہے. اب خضر نے, اور قرآن کا بیان ہے, قرآن نے ثابت کر دیا اللہ بھی دیتا ہے, اور جس کو اللہ طاقت دے وہ بھی دے سکتا ہے. ایک بات. اور تیسری بات, جب کہا جس بستی سے ہم گزرے تھے ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا گیا, تو وہاں جو میں نے دیوار چڑھائی تھی, وہ دیوار جو تھی ان کے ایک ایسے بچوں کی تھی, یتیم بچوں کی تھی, ان کا باپ دنیا سے انتقال کر گیا تھا, اس کے باپ نے اس دیوار کے نیچے سونا دفن کیا ہوا تھا. اور میں نے سوچا کہ یہ دیوار گر گئی ہے, اب سونا ظاہر ہو جائے گا تو لوگ ان سے سونا نکال لیں گے, یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ اس دیوار کو جو ہے ڈھانپ دیا جائے, چڑھا دیا جائے, اس سونے کو چھپا دیا جائے جب تک کہ بچے جوان نہ ہو جائے. موسیٰ, جب یہ بچے جوان ہوں گے میں ان بچوں کو آ کے خبر دوں گا کہ تمہارے باپ نے اس دیوار کے لیے نیچے خزانہ دفن کیا ہے, سونا دفن کیا ہے, لہذا نکالو. یہ نکال کر اسے استعمال کریں گے اور ان کا دن اچھے گزر جائیں گے. موسیٰ, اس کا راز یہ تھا. تو جب ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اگر میرے ولی سے ملنا چاہتے ہو فلاں دریا پر چلے جاؤ. اگر آج ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں, ولیوں سے ملنے جاتے ہیں, ولیوں کی زیارتوں پر جاتے ہیں, ولیوں کی درسگاہوں پہ جاتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, یہ ہم نہیں, ہمارا عمل نہیں ہے, یہ قرآن کا حکم ہے اور موسیٰ کی سنت ہے, موسیٰ کا فرمان ہے, موسیٰ گئے ہیں, یہ سنت ہے. اس کے بعد جب اللہ کے ولیوں کا مقام یہ تھا, حضرت عبداللہ تمیمی لکھتے ہیں کہ میں اور حضرت سقا دو اور حضرت غوث اعظم مدرسے کے اندر تینوں اکٹھے پڑھ رہے تھے. حضرت عبداللہ تمیمی کہتے ہیں ہمیں خبر ملی